بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، نیوز ٹو یو میں آج ہم بات کریں گے کہ کہانی میں ٹوسٹ مسلسل آ رہا ہے، اور وہ ٹوسٹ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ بد اعتمادی اتنی زیادہ بڑھ گئی، اتنی زیادہ ہو گئی کہ کوئی کسی کے کہی ہوئی بات کو اب وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ تحریری شکل میں نہیں لائیں گے ہم نہیں مانیں گے۔ ہاں جی، سیاسی چیزیں بھی اس انداز سے ہو رہی ہیں کہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ اٹھائے جا رہے ہیں الفاظ، باتیں، خدشات، تحفظات، جو مرضی آپ کہہ لیں، ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس وقت نظام حکومت ہے، جو ہمارے صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں پی ڈی ایم والے، وہ ابھی تک پریشان ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا۔ کچھ گارنٹیوں کے باوجود وہ اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ ہم دوبارہ آ سکیں گے یا نہیں آئیں گے، اب دوبارہ پھر عمران خان آ کر بیٹھ گیا تو پھر کیا ہوگا۔ کہانی کا دوسرا حصہ کیونکہ تھوڑا سا تفصیلی ہے، اس وجہ سے آپ وہ بھی سن لیجیے، وہ بھی ٹوسٹ ہے۔ سیاست بڑی بے رحم چیز ہے، یاد رکھیے گا۔ کسی کے ساتھ بلا نہیں کرتے، مفادات، منافقت کا یہ کھیل ہے، ایسا کھیل کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کیسے کیسے کھلاڑی جو ہیں اس کھیل سے گزرتے ہیں، آتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن یہ منظر بدلتا رہتا ہے۔ کبھی کوئی منظر پہ آتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے۔ ایکٹر ہے نا جی، اور سیاستدانوں سے زیادہ بہتر ایکٹنگ کوئی نہیں کرتا، جتنے مرضی انہوں نے ایوارڈ لیا، کمال کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ جاتے جاتے میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا، لیکن ابھی میں خبر سنا رہا ہوں، آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے یہ ہو نہیں سکتا، لیکن یہ سیاست ہے، کرے تو کیا کرے، ہو رہا ہے، آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ میسیجز بھجوائے گئے ہیں، کان کھول کے سنیے گا، احتیاط سے سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ میسیجز بھجوائے گئے ہیں، فون پہ بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے عمران خان کی طرف سے، میاں نواز شریف سے، مولانا فضل الرحمان سے، آصف زرداری سے۔ کہا کیا گیا ہے؟ کہا گیا ہے کہ حضور والا آپ کی تو حکومت جا رہی ہے، میں آؤں نہ آؤں مجھے کوئی پتہ نہیں، لیکن جن کی وجہ سے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ، ان کو بھی پیغام دے رہے ہیں خان صاحب کہ یہ آپ کے بھی ساتھ نہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہم سب مل جائیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف محاذ بنائیں، یعنی کہ فوج کے خلاف محاذ بنائیں۔ خود تو اس نے بنایا ہوا ہے، روزانہ ایک نئی سازش، ایک نیا بیانیہ اس نے گھڑا اور اس نے بیچا، لیکن وہ 2 دن بکا، اس کے بعد پھر وہ زمین بوس ہو گیا، وہ چلا نہیں، وہ بکا نہیں۔ اب پھر کیونکہ ووٹرز کو آج کے دور میں ووٹ کے لیے راضی کرنا کوئی آسان نہیں ہے، وہ سیانہ ہو گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ میسیجز پہنچائے گئے کسی دوست کے ذریعے، کسی رہنما کے ذریعے، بیرون ملک بھی، اور مولانا کو یہاں پہ بھی پوچھ لیجئے، بے شک براہ راست نہیں، بلا واسطہ انڈائریکٹ میسیجز بھجوائے گئے کہ خان صاحب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ مل بیٹھ کر اس ملک کو، ملک کے نام کے اوپر، قومی مفاد کے نام کے اوپر ایک مرتبہ پھر خان صاحب ڈرامہ رچا رہے ہیں کہ آئیے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اکٹھے ہو جائیے، جمہوریت کو بچائیں، جمہوری اداروں کو بچائیں، آئینی اداروں کو بچائیں۔ وہی آئینی اداروں کا، جمہوری اداروں کا تو ستیہ ناش تم نے کر دیا۔ اب وہ بھی سیانے ہیں، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کی کشتی ڈوب گئی ہے۔ میاں صاحب نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ مولانا فضل الرحمان تو مسلسل مسکرائے جا رہے تھے جب ان کو یہ بات پہنچی، مسلسل کھلا کہا لگا کر ہنسے۔ اور آصف زرداری صاحب تو انہوں نے کہا کہ اچھا، انہوں نے کچھ تھوڑی سی وہ سیاست کھیلتے ہیں، وہ ڈاواں ڈول ہوئے ہیں،
انہوں نے جب میسنجر کو پیغام دیا ہے کہ بات ہوگی ان سے، رابطہ ہم خود کریں گے، آپ کا میسج ہم تک پہنچ گیا، رابطہ ہم خود کریں گے۔ میاں نواز شریف نے تو کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کے کہنے کے اوپر جا کر پھر اسٹیبلشمنٹ کے متھے جا لگے۔ ہم پہلے ووٹ کو عزت دو کا ایک بیانیہ لے کر چلے ہوئے تھے، جو بھی ہماری پالیسی تھی یا جو بھی ہمارا اقدام تھا وہ ہمارا اپنا تھا، اس کے کہنے پہ نہیں جائیں گے۔ وہ انہوں نے تو یہ جواب دے دیا۔ مولانا کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ مسلسل مسکرا رہے ہیں، کہا لگا کے ہنس رہے ہیں کہ دیکھو اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا، جو شخص ہماری شکلیں دیکھنے پسند نہیں کرتا تھا، جو الٹے سیدھے القابات سے ہمیں نوازتا تھا، جو ہمیں چور ڈاکو لٹیرا پتہ نہیں کیا کچھ کہتا تھا، وہ آج ہمیں پیشکش کر رہا ہے۔ آج وہ ہم سے جمہوریت کی باتیں کر رہا ہے، آج وہ ہم سے انصاف اور آئینی اداروں کے تحفظ کی بات کر رہا ہے، آج وہ ہم سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہونے کی بات کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا ہوا 73 کے آئین کے تناظر میں کیسی باتیں انہوں نے کہا کہ کی جا رہی ہیں۔ تو یہ بھی خان صاحب نے ایک چال چلی ہوئی ہے، سمجھیے کہانی کہاں تک چلی گئی۔ یعنی جو وہ ان چیزوں کو اس میں کوئی وہ آر محسوس نہیں کرتا خان صاحب۔ وہ سپریم کورٹ میں ایک رپورٹر نے جب ان سے کہا نا کہ خان صاحب یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، اداروں کے ساتھ لڑائی، فوج کے اوپر تنقید، اسٹیبلشمنٹ کے تنقید، باقی دوستوں پہ تنقید، آپ کو کوئی شرم نہیں آتی؟ ان کو بالکل نہیں آتی۔ کہا مجھے کبھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی۔ تو اس نے آگے سے کہا جی آپ تو بڑے ڈھیٹ ہیں۔ تو وہ آگے سے وہ خان صاحب بھی ہنسنے لگ گئے۔ یہ تو عالم ہے، کیونکہ دال گل نہیں رہی۔ پھر ایک نیا وہ چورن بیچ دیتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے بہت سے دوست ہمارے کہ جناب ان کو قتل کر دیا جائے گا، خدا نخواستہ ان کی زندگی لے لی جائے گی، ان کو پکڑ لیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا، پارٹی پہ پابندی لگا دی جائے گی۔ اس طرح کی کہانیاں گھٹی جا رہی ہیں۔ نہ پارٹی پہ بھی پابندی لگی، نہ اس کو گرفتار کیا گیا، بلکہ ضمانتیں در ضمانتیں اس کو مل رہی ہیں۔ جہاں تک زندگی موت وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بیانیہ بھی ناکام ہو گیا تاکہ ووٹرز کی وہ اٹریکشن لے سکیں۔ اب اس کے پاس کوئی ہے نہیں، کوئی منشور نہیں ہے کہ کیا سودا بیچے، کس طرح عوام کے اندر جائے، کس طرح عوام میں پذیرائی حاصل کرے، وہ اس کو اب مل نہیں رہی۔ پرابلم یہ، تو اس نے کہا کہ چلو جاتے جاتے یہ پتہ بھی پھینک جو، شاید کوئی آسرا ہو جائے۔ لیکن وہاں سے وہ ابھی تک میں نے بتایا نا کہ 2 بڑی جماعتوں نے تو ٹھینگا دکھا دیا۔ زرداری صاحب بھی وہ مطلبی اور مفاد کے سیاسی مفاد اور سیاسی یاری کے بادشاہ ہیں، گرو ہیں۔ انہوں نے سیدھا جواب نہیں دیا، رواداری والے ہیں، انہوں نے سیدھا جواب نہیں دیا، لیکن انہوں نے اس کو ہاں بھی نہیں کی۔ تو یہ ساری چیزیں جب چلیں گی، پھیلیں گی، آگے بڑھیں گی، اور خان صاحب کا کیونکہ جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے نا، وہ رستہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا کہ مجھے بھی رستہ دو۔ وہ رستہ ابھی مل نہیں رہا، وہ رستہ ابھی دور ہے، وہ رستہ وہ خان صاحب نے خود کھو دیا ہے۔ اس رستے کے اوپر انہوں نے خود کانٹے بچھائے ہیں، بہت سی گاڑیاں پنکچر انہوں نے کر دی ہیں۔ یہ تو سمجھے تھے کہ شاید میں ہی ہوں اور میں ہی ہوں۔ ٹھیک ہے، عوام کا ایک بڑا حصہ، عوام کا نوجوانوں کا ایک بڑا حصہ آپ کے ساتھ ہے، اور سوشل میڈیا کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ سارا پاکستان آپ کے ساتھ ہے، جبکہ اب حقائق مختلف ہیں۔ یہ 30-40 ہزار ہی پورا پاکستان نہیں ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے۔ بہت سے لوگوں کو پتہ بھی چل گیا، حقیقت بھی پتہ چل گئی۔ تو یہی وہ خبر تھی جو شروع میں نے بات کی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ جناب یہ میں نے سیاست یہ ساری ہوتی اس مقصد کے لیے کہ جناب مفادات ہوتے ہیں، ووٹرز کے لیے بھی مفاد کے پاس ذریعے جاتے ہیں، اس کو مفاد کے ذریعے وہ قابو کرتے ہیں نا۔ نالی بنا دی، اس کا مسئلہ حل کر دیا، کسی کو نوکری لگوا دی، سڑک بنا دی، سولنگ لگوا دیا، نلکا لگوا دیا، یہ ان کا مفاد ہے، وہ پھر اپنا مفاد پورا کرتے ہیں۔ یہ سارے میں نے ایم پیز ایسے ہی کرتے جیب سے بھی پیسے لگاتے ہیں۔ تو یہ پاکستانی سیاست ہے، مفاداتی سیاست ہے، عروج کے اوپر ہے اس وقت۔ اب دیکھیے اس میدان میں کون کامیاب ہوتا ہے، کون اس میں گرتا ہے، کیونکہ ڈاما ڈول ساری چیزیں کے انتخاب ہوگا نہیں ہوگا، کب ہوگا، اس سال ہوگا، اگلے سال ہوگا، نہیں ہوگا، حکومت جائے گی 90 دن کی آئے گی، 2 سال کی آئے گی، 3 مہینے کی آئے گی، 3 سالوں کی آئے گی، کچھ نہیں پتہ۔ سب اس وقت ٹیوے لگا رہے ہیں میرے اور آپ سمیت، لیکن جو ان کو انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے ہم شیئر کر لیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔